حضرت کا آفتاب نبوت جب طلوع ہوا، بلا اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے دیے اور چراغ کیا کریں گے، سب گل ہو گئے، بیکار ہو گئے۔ اس کو بڑا غصہ تھا۔ ابو عامر اصلاً یہودی تھا، کینسرین وغیرہ روم کی سلطنت عیسائیوں کے دیکھ کر ادھر چلا گیا تھا، عیسائی ہو گیا تھا، اور مدینے والوں کو بھی دھوکہ دڑاکہ دیتا تھا، پیر بنا ہوا تھا، وہاں پیر بنا ہوا تھا۔ پیغمبر سے براہ راست ٹکر لی اور حضرت پر کچھ اعتراضات کیے۔ آپ نے بھری مجلس میں اس سے ایسی گفتگو کی کہ اسے خجلت اٹھانی پڑی، خجالت و شرمندگی اس کو ملی۔ حضرت نے اس پر واضح کیا کہ آپ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے بدترین مخالف ہیں، آپ انہیں بالکل نہیں جانتے۔ بلا محبت الوحی معدن الایمان، مرکز رشد و ہدایت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیروں کی کیا چلے گی؟ کیا پیر تھا وہ، متروک دینوں کا پیر تھا۔ حضرت کو کہا ہم میں سے جو جھوٹا ہو اللہ اس کو تنہائی کی موت دے۔ آپ نے کہا اللہم آمین، خدا ایسا ہی کر دے۔ بھاگا مدینہ سے، کینسرین چلا گیا، روم کا وہ علاقہ ہے، اور کینسرین کے بادشاہ سے ساز باز کی کہ مجھے میری مدد کرو، میں نے بڑا بے عزت کیا ہے، میں پیغمبر اسلام پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ بلا پیغمبر اسلام خدائی نصرت سے منصور تھے اور مؤید تھے، انہیں خلائق کی کیا پرواہ تھی۔ بادشاہ روم بھی تبوک وغیرہ میں پٹائی کھا چکا تھا اور بھاگ چکا تھا، اس کو بھی حضرت کے قوت بازو کا پتہ تھا اور حضرت کا تپیڑے کا وزن معلوم تھا۔ ایسا آسان نہیں تھا آپ کے خلاف حملہ کرنا۔ آپ بڑے صادق مصدوق پیغمبر تھے۔ شان ورشاہ نے کیا عجیب بات کہی۔ شاہ صاحب کہتے ہر موقع پر آپ کا نیا معجزہ کارآمد ہوتا تھا، ہر موقع پر حضرت کی نئی شان سامنے آ جاتی تھی۔ ابو عامر جب بادشاہ روم سے بھی مایوس ہوا تو مدینہ منورہ کے منافقوں کو لکھا کہ ایک جگہ بناؤ مسجد کے نام پر اور اس میں مل کر کی میٹنگیں کرو، میں بھی موقع پا کر کینسرین کے بادشاہ سے فوج لے کر کے آؤں گا اور اس پر حملہ کروں گا۔ ان لوگوں نے مسجد قباء کے مقابلے میں ایک مسجد بنائی، اور جب حضرت تبوک روانہ ہوئے تو یہ آئے کہ جی مسجد کا افتتاح کر لو۔ عہد رسول میں کوئی جگہ مسجد نہیں بنتی جب تک آپ وہاں جا کے یا آپ کے کہنے سے آپ کا کوئی معتمد جا کے نماز نہ پڑھے۔ بخاری شریف سے یہ واضح ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میں جہاد کے لیے پابرکاب ہوں، اگر واپسی پر میرے خدا نے اجازت دی تو میں آ جاؤں۔ تبوک سے فارغ ہو کے جب آپ وہاں آئے یہ آیات نازل ہوئی، اللہ نے اس کی مسجدیت کا انکار کیا اور پیغمبر کو کہا یہاں بالکل نماز نہ پڑھنا۔ اس کی بنیادی دھوکے شرارت اہل حق کے مقابلے پر ہے۔ آپ نے 2 صحابہ کو بھیجا اور انہوں نے جا کے آگ جلائی اور اس کو خاکستر کر دیا۔ والذین اتخذوا مسجدا، وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد، نام تو مسجد کا تھا نا، درارن، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف عقائد لکھے ہوئے ہیں، علم غیب شریف کا بیان، 11ویں شریف کا بیان، حاضر ناظر کا بیان، فلاں کا بیان کا بیان کا بیان، کلہم خربان، وکفرن، اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المومنین، اور پھوٹ ڈالنے کے لیے مسلمانوں میں، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور تاک بنایا یعنی گھات بنائی اس شخص کے لیے جو لڑ چکا تھا اللہ اور رسول سے اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ، اور ان قریب یہ قسمیں کھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى، نہیں ہمارا ارادہ مگر بہتری کا،
حسنہ کریں گے لیکن ہوں گے اصندوں کے مخالف، یاد رکھنا۔ واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، کہ بالکل جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، نہ کھڑے ہو اس میں کبھی بھی نماز کے لیے، خبردار۔ مسجد زرار یا مشابہ مسجد زرار، اس میں نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ ہر وہ مسجد جو اہل حق کی مسجد کے مقابلے میں بنی، وہ مسجد زرار کے حکم میں ہے۔ معارف القرآن مفتی محمد شفیع تفسیر کشاف کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے گورنروں کو آرڈر جاری کیا، مسجد ایسی بناؤ کہ پہلے سے موجود کے نمازیوں پر اثر نہ پڑے۔ حضرت عمر نے کہا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں اس کے ذیل میں آداب المساجد میں کہ جو مسجد کے مسالے کے خلاف، مسلمانوں کی حکمت دین کے خلاف بنی، وہ مشابہ مسجد زرار ہے، اور اس کے بنانے کو، اس پہ نماز پڑھنے کو روکا جا سکتا ہے۔ اب یہ ان کی عادت ہے، ایسی حرکتیں کرتے۔ لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی اس میں نماز نہ پڑھنا۔ بعض لوگ پوچھتے بھی ہے کہ آپ کے طلباء وہاں جا کے پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں طلباء یا تو جانتے نہیں ہیں، اکثر بے خبر ہوتے ہیں غریب، اور یا یہ کہ طلب صادق نہیں ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی پرہیزگاری پر پہلے دن سے، أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھے۔ جب وہ جگہ نہیں بنی تھی تو حکیم صاحب بھی یہی نماز پڑھتے پورے مریدوں کے ساتھ، اور جب تقریر سن لیتے تھے، میں نے بتایا تھا بہت خطردان بہت زیادہ ہے، بس دوران درس و بیان رونے لگتے۔ آئی سوال، خود ان کا شعر رنج کی جب گفتگو ہونے لگی، آپ سے تم سے تو ہونے لگی۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر پہلے دن سے، احق، وہ حقدار ہے، ان تقوم فیہ، کیا آپ اس میں کھڑے ہو نماز کے لیے۔ فیہ رجال، یہاں ایسے مرد ہے، یحبون ان یتطہروا، پسند کرتے ہیں کہ پاک رہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ ان پاک بازوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہاں مسافرین، مستحقین، ملک بھر کے نادار طلباء، خالص علم پڑھنے والے، الحمدللہ، کوئی دھندا، کوئی ٹرسٹ، کوئی دھوکہ دھڑاکہ کچھ نہیں، صاف ستھرا معاملہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، آیا وہ جس نے بنیاد رکھی مسجد کی اللہ کے خوف اور خوشنودی پر، وہ بہتر ہے، امن اسس بنیانہ، یا وہ جس کی بنیاد یعنی عمارت کی بنیاد رکھی گئی علی شفا جرف، ایک کھائی کے کنارے، ہارن، گرتی ہوئی، فنہار بہ فی نار جہنم، پس گر گیا وہ جہنم جا کر۔ مسجد زرار اور مشابہ مسجد زرار کا انجام کیا ہے؟ فی نار جہنم، فی نار جہنم، انہوں نے اللہ کے گھر کا مقابلہ کیا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، لوگ کہیں گے کہ ایسا کیوں کیا، اپنے لوگ ہیں، تو جواب آیا، اللہ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم، ہمیشہ رہے گی ان کی یہ عمارت، الذی بناؤ، وہ جو انہوں نے بنائی، ریبتن،
شک شبے والی، فی قلوبہم، خود ان کے دلوں میں، کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے ان کے دل، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ وہ مسجد جو پہلے سے ہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ مسجد قباء تھی جس کے مقابلے میں مسجد زرار بنائی گئی تھی، لیکن جب حضرت سے پوچھا تو آپ نے کہا وہ میری مسجد ہے، مسجد نبوی۔ ظاہر ہے جو تقویٰ و رضا الہی مسجد قباء میں تھی اس سے بڑھ کر مسجد نبوی میں تھی، تو آیت جس طرح مسجد قباء کو شامل ہے اس طرح مسجد نبوی کو بھی شامل ہے۔ اللہ، جیسے پیغمبر کو کہا معراج میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پیغمبر نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، خدایا آپ کی یہ سلام دیا میرے علاوہ آپ کے اور نیک بندوں کو بھی ملے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں یہ واقعہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ قباء میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں پاک رہنا، اللہ ان پاک بازوں سے محبت کرتے ہیں، تو قبائیوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہم استنجا سکھا کر پھر پانی استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہمارے بھائی لوگ یا استنجا سکھاتے ہیں یا پانی، اکتفا بأحد الامرین کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی عمل اللہ کو پسند آیا، اس کو ہمیشہ کرتے رہو۔ اور بھی اس میں مسائل ہے،